یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 24 اگست سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ شہید میجر نصر اللہ عرف استاد جاکر بلوچ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں BLF۔ پاکستانی فورسز کے ہاتھوں 18 سالہ نوجوان جبری لاپتہ۔ گوادر میں IFC نے بلوچ راجی مچی کے شرکا پر تشدد کا راستہ اپنایا، لوگوں کو مارا۔ طاقت ریاست کے پاس نہیں عوام کے پاس ہوتی ہے: ڈاکٹر محرنگ بلوچ۔ بلید آباد خاران میں بھی تعمیراتی کمپنی پر مسلح افراد کا حملہ، تمام مشینریز نظر آتش۔ بلید عوام کو فورسز کی جانب سے ہراساں کرنے، کاروبار بند کرنے خلاف عوام سراپا احتجاج۔ کرنل سے ملاقات، عوام نے مخبری کرنے سے انکار کر دیا۔ خوزدار زہری میں مسلح تصادم، قبائلی شخص ہلاک، دہل مگسی اور دکوی میں حادثات، بچے سمیت 2 افراد ہلاک۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر بحرام بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ 19 اگست 2024 کو سرمچار شہید میجر انجینئر نصر اللہ عرف استاد جاکر بلوچ سراوان مستوں کے علاقہ آب گل کے مقام پر دشمن فوج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہو گئے۔ آپ نے بہادری اور جرات کے اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے اپنے تمام ساتھیوں کو دشمن کے گھیرے سے بحفاظت نکال کر شہید ہوئے۔ پاکستانی فورسز نے نوجوان کو حراست بعد لاپتہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کلات میں پاکستانی فورسز نے بلوچستان کے ضلع کلات کے علاقہ منگچر جوہان کراس سے 18 سالہ نوجوان سرفراز احمد ولد ماسٹر ظہور احمد لانگب سکن خالق آباد منگچر کو حراست میں لے کر بعد ازاں نامعلوم مقام منتقل کر دیا، جس کے بعد وہ لاپتہ ہے۔ لواحقین کے مطابق سرفراز احمد کو 18 اگست کی شام جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، جو تاحال منظر عام پر نہیں آ سکے ہیں۔ گوادر میں IFC نے بلوچ راجی مچی کے شرکا پر تشدد کا راستہ اپنایا، لوگوں کو مارا۔ IFC پر FIR تک نہیں کیا گیا۔ ان کی کوشش ہے کہ ہم تشدد کا راستہ اپنائیں۔ آج بھی ہمارے ساتھیوں اور ہمدردوں کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا جا رہا ہے، ہم سب کو جدوجہد کرنا ہوگا۔ آج بلوچستان میں مزاحمت ہو رہی ہے اور اسے عوامی لیڈر کر رہے ہیں۔ طاقت ریاست کے پاس نہیں عوام کے پاس ہوتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر محرنگ بلوچ نے جمعے کے روز کوئٹہ میں ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی میدان ایک پارٹی یونین کا نہیں بلکہ پورے قوم کا ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال بلوچ قومی تحریک ہے۔ جب نے بنی تھی یا اس سے پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی، طرز حکومت سے یہ ریاست چل رہی ہے، یہ ریاست چل نہیں سکتی۔ اس وقت انہوں نے صرف بلوچ کی بات نہیں کی تھی بلکہ اس ریاست میں بسنے والے ہر شخص کی بات کی تھی۔ آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بلوچ اس وقت صحیح تھی اور آج بھی صحیح ہے۔ جو دنگے فساد اس ریاست بلوچستان، سندھ یا خیبر پختونخوا میں کیے، وہ آج پنجاب تک پہنچ چکے ہیں۔ بلوچستان ضلع خاران میں ایک تعمیراتی کمپنی کے سائٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کی دوپہر کے قریب خاران کے علاقہ سرگردان میں سی پیک روڈ پر مسلح افراد نے تعمیراتی کمپنی کے سائٹ پر حملہ کر کے وہاں موجود تمام بھاری مشینریز، ڈوزر، لوڈرز، ڈمپرز، ٹرکوں سمیت دیگر کو نظر آتش کر کے تباہ کر دیا۔ بلوچستان ضلع خوزار تحصیل زہری میں 2 گروپوں کے درمیان مسلح تصادم، ایک شخص ہلاک۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک شخص کی شناخت سردار نصیر احمد موسیانی کے بھتیجے محب اللہ ولد منیر موسیانی کے نام سے ہوا ہے۔ ادھر جھلمگسی کے علاقہ بستی کمال شاہ میں 4 سالہ ایان علی گھر کے باہر موجود سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ ورثاء اور علاقہ مکینوں نے بچے کی نعش نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ بستی کمال شاہ دریائے مولا سے آنے والے سیلابی ریلے سے زیر آب آ گیا تھا۔ 10 روز گزرنے کے باوجود انتظامیہ سیلابی پانی نکالنے میں ناکام ہے۔ دکی کے مقامی کوئلہ کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے سید محمد ولد عبدالکریم نامی کارکن ہلاک ہو گیا، جسے فوری ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والے کارکن کا تعلق افغانستان سے ہے۔